السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. بنی اسرائیل ہی کی آیت ہے اور آیت نمبر 99. کل کی آیت میں سن چکے تھے کفار و مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان گمراہ لوگوں کو جہنم کا عذاب اس لیے کہ ہماری آیتوں سے انہوں نے انکار کیا. اللہ نے کہا ہماری آیتوں سے انہوں نے انکار کیا اور کہا جب ہم مٹی میں سڑ گل جائیں گے تو دوبارہ کیسے بنائے جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اولم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، یہ غور نہیں کیا انہوں نے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، تو وہ قادر ہے دوبارہ پیدا کرنے میں یا اسی جیسے واپس بنانے میں. اللہ نے کہا یہ کہ آسمان سے بھی بڑی مخلوق ہے انسان؟ نہیں. زمین سے بھی بڑی مخلوق ہے. آسمان بغیر پیلر کے، بغیر کھمبے کے، اس کے نیچے خلا میں بڑی بڑی مخلوق، بڑا بڑا سیارہ ہے. زمین کے مقابلے میں سورج بڑا، سورج کے مقابلے میں ستارے لاکھوں گنا بڑا ایک ستارہ، اور کروڑوں ستارے ہیں. پھر اس تمام ستاروں کو گھیرے وہ اوپر آسمان ہے، وہ کتنا بڑا. اس سے بھی زیادہ مشکل ہے آدمی کو دوبارہ اٹھانے کے لیے. اے نبی انہوں نے دیکھا نہیں، ان کو دکھائیے. یعنی اللہ رب العالمین دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا جب اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کر سکتا؟ کچھ تھا نہیں، آسمان کا وجود نہیں تھا، زمین کا بھی وجود نہیں تھا، کوئی ستارہ نہیں تھا، کوئی چاند نہیں تھا، کوئی سورج نہیں تھا، صرف پانی ہی پانی تھا، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا. اور سائنس بھی اس کو ابھی ثابت کیا ہے کہ ہاں یہ جو ستارے چاند سورج ہیں یہ کسی چیز سے پھٹ کر نکلا ہے. یہ اللہ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن میں کہا کہ ہم نے فتقنا، ہم نے پانی سے ایک چیز کو بلاسٹ کیا اور جس سے ہم نے سب چیز کو بنایا. یہ اللہ نے بہت پہلے کہا، قرآن میں ہے. تو اتنی بڑی بڑی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو ایک چھوٹا انسان، چھوٹے چھوٹے انسان ہیں زمین پر کتنے. زمین کے مقابلے میں بھی انسان مضبوط ہیں، پہاڑ کے مقابلے میں بھی، آسمان سے بھی بڑا ہے، سورج چاند سے بھی بڑا ہے جو ہم نہیں بنا سکتے. ان کو دکھائیے، کہیے اولم یرو، انہوں نے ان مخلوق کو نہیں دیکھا کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، قادر علی ان یخلق مثلہم، تو اللہ قادر ہے ان کو دوبارہ نکالنے میں، دوبارہ پیدا کرنے میں، انہیں جیسے اور مخلوق کو بنانے میں اللہ قادر ہے. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور ان تمام کے لیے ایک مقرر وقت رکھا ہے نکالنے کے لیے، واپس لانے کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، فکس کیا اللہ نے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت.
سب کو نکالے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ لائے گا۔ وقت مقرر ہے، ان کو کہیے وہ وقت مقرر ہے۔ یہ کہیں گے آپ سے کہ ابھی بتاؤ نکال کر، تو بولیے کہ نہیں، اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ ہم اس وقت میں سب کو لائیں گے، جو مر گئے ہیں ان کو بھی، جو زندہ ہیں مرنے والے ہیں مر جائیں گے ان کو بھی، سب کو ہم لے آئیں گے، ایک وقت مقرر ہے، فکس ہے، لا ریب فیہ، جو بالکل شک سے اکثر خالی ہے، جس کے آنے میں، جس کے وقوع میں، یعنی قیامت۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، مگر یہ ظالم لوگ اسی بات پر اڑے ہیں کہ انکار کریں، ان کی انکار کرنے ہی میں یہ آگے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان کو، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق، کہا کہ تم لوگ تو ایسے ہو، انسان تو تم ایسے ہو کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے حوالے کر دیا جائے، اللہ نے ایک مثال دیا، انسان کتنا تنگ دل ہوتا ہے، کہ تمہاری مثال، تم تو ایسے ہو، اللہ نے کہا کہ کہیے، سنائیے ان کو کہ تم لوگ تو ایسے ہو کہ اگر میرا رب اپنی رحمت کا خزانہ تمہارے حوالے کر دے، یعنی تم کو مالک بنا دے، تمہیں تملکون، مالک بن جاؤ، بفرض محال، اللہ ایسا نہیں کر سکتا، اللہ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بفرض محال اگر تمہیں کر دے، اپنی رحمت کے خزانے کا مالک بنا دے، تو اللہ نے کہا کہ اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم اتنے تنگ دل ہو کہ بے شمار خزانے سے بھی خرچ کرنے کے لیے دینے میں بخیلی اور کنجوسی سے کام لو، نہ دو، نہیں ختم ہو جائے گا، یہ تمہاری تنگ دلی ہے، یہ تمہاری تنگ دلی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر بھی کئی باتوں کی طرف اشارہ کیا، جو اللہ نے کہا ہے سوچو سمجھو، اللہ کی توحید کو پہچاننے کی کوشش کرو، تمہیں دوبارہ زندگی کیوں نہیں دے سکتا، اتنی بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، تم کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا، پھر تمہاری سوچ تو اتنی چھوٹی ہے، سوچنا نہیں چاہتے ہو، ایک تو جو بھی دیا اس کے ذریعے سوچنا بھی نہیں چاہتے ہو، ایک تو تنگ ہے کہ یہاں تک کہ رب کی رحمت کا خزانہ بھی تمہارے حوالے کر دیا جائے تو تم اسے بھی خرچ کرنے میں کیا کرو، تنگی محسوس کرو، اس کو روک لیا کرو، یعنی اللہ رب العالمین تمہاری اس نافرمانی کے باوجود، تمہارے اس انکار کے باوجود، اٹھائے جانے کا انکار کے باوجود تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، اللہ کی ذات وہ ہے، تمہیں دوبارہ تو لا ہی سکتا ہے، مگر یہ سوچو کہ جس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، جس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو، یا دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم، اس پر تمہیں یقین نہیں ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے تمہیں یقین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فراخ دل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خزانے کا منہ کھولے ہوا ہے۔ ایک کافر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، ایک کافر اللہ کو گالیاں بھی دیتا ہے، ایک کافر اللہ کا بیٹا اللہ کی اولاد قرار دیتا ہے، ایک کافر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے، سب کچھ سے اللہ پاک صاف ہے، بے عیب ہے، پھر بھی تم ایسا کرتے ہو، اس کے باوجود روزی کسی کا نہیں روکتا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے جسم میں سر سے لے کر پیر تک میں جو اعضاء ہیں سب سلامت رکھا ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منٹوں میں چاہے سیکنڈوں میں چاہے تو آدمی چل نہیں سکے، مگر کافر گالی دینے کے باوجود بھی اس کو سلامت رکھا، اس کے سارا سسٹم کو برابر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ رحم والا ہے، وہ کرم والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نافرمانی شرک کے باوجود بھی تمہیں روزیاں دیتا ہے۔ یہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ تم تنگ دل ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سب کو دیتا ہے، اس دنیا میں سب کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو پہچاننے کے لیے ان مخلوقات کو دیکھنا چاہیے جو اللہ نے بنایا ہے، خلا میں ہو، زمین پر ہو، یا سورج و چاند کی شکل میں ہو، سمندر کے اندر مخلوقات کی شکل میں ہو، دیکھ کر ایمان لانا چاہیے،
اس سے صرف لطف اٹھانے کی چیزیں نہیں ہیں. سمندر کی بہت ساری مخلوقات ہم لوگ دیکھ کر، ٹیلی ویژن میں دیکھ کر بس ہاں اچھا لگ رہا نہیں، وہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے. اللہ رب العالمین میں کتنی طاقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اس ہماری توحید مضبوط ہونی چاہیے. چاند و سورج کو دیکھ کر ہماری توحید مضبوط ہونی چاہیے. خوشی تو ہونی ہی چاہیے، ساتھ میں توحید مضبوط ہونی چاہیے. جو اللہ نے کہا کہ ان سے بتاؤ زمین و آسمان کو جو پیدا کر سکتا ہے تم کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا. اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن و سنت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرمائیں. خاتمہ ایمان پر فرمائیں. آمین.